This show is sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. and ले आए सन मॉस्क्विट। अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर। सन मॉस्क्विट अब साशे में भी दस्तयाब। This is Business Plus and you're watching The Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे ओपनिंग ट्रेड रिलेशनशिप विद इंडिया पे। नाज़रीन, अभी हमारे एक पार्लियामेंटेरियन डेलीगेशन इंडिया से वापस आया है जिसने जो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स दी हैं। उन्होंने कहा कि इनके जो विजिट था वाज वेरी सक्सेसफुल एंड दे फेल्ट के इंडिया पाकिस्तान कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स विद दिस काइंड ऑफ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स। वीज़ा, उन्होंने कहा कि कश्मीर का इशू हो या वलार बराज का इशू हो या सर क्रीक या सचिन का इशू हो, ऑल कैन बी सॉल्व्ड विद डायलॉग, जैसा कि वो करके आए हैं। उन्होंने एक रिकमेंडेशन बनाई है जो अब वो प्राइम मिनिस्टर वगैरह को देने वाले हैं कि जिस पे आइंदा जो बड़े लेवल की मीटिंग हो उस पे इन चीज़ों पे बात होगी। नाज़रीन, इसी के साथ हम ये देख रहे हैं कि इंडिया ने बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान के ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करना शुरू किया है इन वेरी पॉजिटिव मूड। आपने देखा कि एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन कल शुरू हो रहा है बॉम्बे में, जो फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स करा रही है डायरेक्टली, नॉट थ्रू ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको स्पॉन्सर कर रही है इंडिया के फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और फेडरेशन के जो हमारे लोग हैं जिनसे हमारी बात होती रही है, इस शो में भी आके वो बता के गए हैं कि दे वर वेरी वेरी प्लीज एंड सरप्राइज्ड at the reception received by the Pakistani delegation and the commodities which Pakistanis took in Chandigarh exhibition, in Bombay, Delhi exhibition and Calcutta exhibition. खास तौर से दिल्ली एग्जीबिशन जिसमें हमारे फैशन डिज़ाइनर्स लाइक दीपक परवानी वगैरह को बड़ी इज्जत मिली। उन्होंने बताया कि इंडियंस वर सरप्राइज्ड एट द क्वालिटी ऑफ ड्रेसेस विच दे डिस्प्लेड एंड दे वर सोल्ड लाइक हॉट केक। साथ साथ उन्होंने बताया कि जो हमारे ख़ासतौर से लॉन वगैरह थे वो हॉट केक की तरह बिक गए, उनको 3-3 दफ़ा ऑर्डर करना पड़ा। तो फेडरेशन इज़ वेरी प्लीज विद द रिस्पॉन्स दे आर गेटिंग फ्रॉम इंडियन कंज्यूमर्स। आपको पता है कि इंडिया में अभी 250 मिलियन रिच लोग हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, एंड दे वुड बाई एनीथिंग ऑफ गुड क्वालिटी फ्रॉम पाकिस्तान। ए ह्यूज मार्केट इज़ ओपनिंग अप फॉर पाकिस्तान। साथ ही साथ आप देखें कि इंडिया ने एक और तीन बल्कि अहम पेशरफ्त कर दी जिसको हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ा। एक तो उन्होंने कहा कि जी लेट द बैंक्स ओपन, तो 2 बैंक, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांचेस पाकिस्तान में फुल ब्रांच के तौर पे खुलने वाले हैं और हमारे नेशनल बैंक एंड यूबीएल वहाँ ब्रांचेस खोलेंगे। साथ ही साथ जो सेंसिटिव लिस्ट है यानी जो रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट है उसको उन्होंने 30% कट कर दिया 16 अगस्त के एक फेडरल कैबिनेट की मीटिंग में, और उसको पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर रहा है बाय कटिंग आवर सेंसिटिव लिस्ट अगेंस्ट द इंडियंस टू द एक्सटेंट ऑफ 233 आइटम्स। एक और जो आखिरी और बहुत अहम आज के स्टॉक के हवाले से बात है वो ये है कि इंडियंस ने पाकिस्तानियों को इंडिया में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अलाउ कर दिया है, इंक्लूडिंग स्टॉक एक्सचेंज। इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, इसी पे आज हम बात करेंगे। इन चारों चीज़ों के पर हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर एनालिस्ट काशिफ इमरान साहब, जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है यूबीएल फंड मैनेजर के। काशिफ साहब, सम रिमार्केबल थिंग्स आर हैपनिंग फॉर मी, ऑल गुड, आई डोंट नो हाउ यू सी them, some people may not like this, but remarkable happenings, 30% reduction in your sensitive list. अब सिर्फ उनके 600 आइटम रहेगा जो रिस्ट्रिक्टेड है, बाकी एवरीथिंग वी कैन सेंड टू इंडिया। सिमिलरली वी आर कटिंग डाउन बाय 20%, विच विल मीन कि हमारे भी जो सेंसिटिव लिस्ट है वो 1000 से नीचे आ जाएगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी और जो ट्रेड के वो कहना कहीं भी आप इन्वेस्ट करें, ये एग्जीबिशंस, हाउ यू सी ऑल दिस, व्हाट्स हैपनिंग? देखिए, सबसे मेजर जो पॉइंट होता है, अगर आप पूरी वर्ल्ड के अंदर इकॉनमी देख लें जो भी ग्रो करती है, या जिस तरह इंडियन इकॉनमी है वो इमर्जिंग इकॉनमीज़ में आती है,
ہم لوگ جو ہے وہ ابھی ایمرجنگ میں نہیں، ہم لوگ ڈیولپنگ کے اندر ہیں، فرنٹیئر مارکیٹس میں نیچے ہیں. تو اس طرح اگر اوور آل ٹریڈ کا فنومینا دیکھیں تو گلوبلائزیشن کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے وہ چیز ہو، اور جو ملک زیادہ اچھے طریقے سے جو چیز بنا سکیں ان کو اپروچ ہو. جس کی بات آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا 2000 کے بعد چائنا مارکیٹ جو تھی وہ بہت اوپر آئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ تھی، انہوں نے ہر کسی کو آؤٹ کلاس کیا. تو ٹریڈ تو ہونی چاہیے. اب پاکستان اور انڈیا، کیونکہ انڈین مارکیٹ بہت بڑی ہے فار اس ایز ویل، اگر پاکستان جا کے وہاں ایکسپلور کریں اور وہ ہمارے یہاں ایکسپلور کریں، بیکاز ان سے ہمیں ان سے زیادہ ضرورت ہے. وہ تو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ٹو دی ایکسٹینٹ آف ابھی جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ان کے درمیان وہ 900 ملین کا ہے. ہماری ایکسپورٹ صرف 250 ہے، ان کی 1100 سم تھنگ ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ دس ول بیڈلی افیکٹ اس ان دا سینس کہ انڈین چیزیں یہاں اتنی آ جائیں گی اور ہماری انڈسٹری والوں کو تباہ کر دیں گی؟ دیکھیے ہمارے جیسے اسٹاک ایکسچینج انہوں نے اجازت دے دی، اب کل کو لوگ کراچی اسٹاک کے بجائے اگر بامبے اسٹاک میں انویسٹ کرنا شروع کریں، ان کو زیادہ اچھا لگنے لگے، تو ول اٹ ناٹ ہرٹ دی کراچی اسٹاک مارکیٹ؟ یہ ایک گروتھ ہے، جیسے کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں ہوتا ہے اس طرح کمپٹیشن بڑھتا ہے. اگر ہمارے یہاں سڈنلی کوئی چیز ہوگی تو ہم کسی چیز میں اسٹرینتھ رکھتے بھی ہوں گے. ڈیفینیٹلی وہ چیز جو ہے ہماری اب بائیلیٹرل ٹریڈ کے اندر، جیسے انڈیا کے اندر ابھی نہیں، آپ نے بات صحیح کہی کہ اگر ہم بھی ان کو الاؤ کر دیں تو کراچی اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرنے، دیٹ مینس آور انویسٹر بیس ول انکریز ٹو بائی 1 بلین، ہے نا؟ ہر انڈین اگر ہمارے اسٹاک میں بھی انٹرسٹ لینا شروع کرے، آپ جیسے لوگ جائیں وہاں پہ جا کے وہ بتائیں کہ جی ہمارے پی او ایل کی ریٹرن یہ ہے، اینگرو کا ریٹرن یہ ہے، تو پیپل مائٹ بی انٹرسٹڈ. جیسے کہ مجھے انٹرسٹ ہوگا کچھ اسٹاکس کو میں جانتا ہوں جس کے میں نے آئی پی او آرگنائز کیا تھا ابوظہبی میں، ان کے نام ابھی بھی مجھے یاد ہے. آئی ہیو واچ دیم گروئنگ فرام 10 روپیز ٹو 400 روپیز. تو دونوں سائڈ پہ انٹرسٹ ہوگا نا. ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ایک بلین کا انٹرسٹ ہوگا، ان کو 180 بلین کا انٹرسٹ ہوگا. تو اوور آل وی کین بی اے ونر ان دا ہول تھنگ. اب جیسے ہمارے پاس بہت سے اچھے اسٹاکس بھی ہیں، اگر ہم بلو چپس اسٹاکس جا کے پروموٹ کریں گے ڈیفینیٹلی وہ بھی ان کے پاس بھی جیسے جی ڈی آر کے تھرو ہم لندن اسٹاک ایکسچینج کے اندر گئے ہیں، وہاں پر جو ہمارا جی ٹی آر ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے، اس سے پرائس کی جو اپریسیشن یا وغیرہ ہے، جو والیٹیلیٹی ہے وہ کافی حد تک ریڈیوس ہو جاتی ہے، بیکاز لوگ وہاں پر بھی اپرچونیٹی ہوتی ہے. تو یہ چیز تو ہونی چاہیے. اور اگر آپ ڈی میوچلائزیشن کا کانسیپٹ دیکھیں، ڈی میوچلائزیشن آف اسٹاک ایکسچینج کا وہ یہی کانسیپٹ ہے. اگر ہمارے یہاں ہم بھی جو ہے ڈی میوچلائزیشن آف اسٹاک ایکسچینج کے لیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے وہ چیز ڈیولپ ہو سکے. تو اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی ایک ڈی میوچلائزیشن تو ہو رہی نا پہلی تاریخ سے. اب ڈی میوچلائزیشن اعظم 27 بیٹھے ہیں، آلموسٹ فیو ڈیز لیفٹ. تو ڈی میوچلائزیشن ایک بہت بڑا امپیکٹ لے کر آتی ہے. اب جس طرح سے یہ بائیلیٹرل ٹریڈ ہو رہی ہے، جس طرح ہمیں اپرچونیٹی مل رہی ہے جب بامبے اسٹاک ایکسچینج سے ہم لنک ہو جائیں گے یا وہ یہاں پر ان کے شیئرز انڈیکس پہ دکھانا شروع کر دیں گے. پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ جب ڈی میوچلائزیشن کے فوراً بعد پاکستانی کراچی اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس بامبے میں ٹریڈ ہونا شروع ہو جائے گا، اینڈ وائس ورسا. تو دس کین ہیلپ یو تھنک؟ یا ڈیفینیٹلی یہ چیز اسٹاک ایکسچینج کے لیے بیٹر ہے اور اپرچونیٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں، دونوں سائڈ سے اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. اگر انڈیکس وہاں سے، بیکاز آپ کے پاس اپرچونیٹیز بڑھ جاتی ہیں. انڈیکس کی ٹریڈنگ سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے کیا مارکیٹ پہ؟ ڈیفینیٹلی جو ہے. اچھا، جیسے مثال کے طور پہ ہمارا بھی 50,000 پہ پہنچ گیا مارکیٹ. اف سم انڈین ٹیک دا ویو کہ 21,000 پہ جانے والا ہے اینڈ دے اسٹارٹ بائنگ اٹ، ول اٹ ہیلپ آور مارکیٹ؟ اس طرح تو جیسے بہت یا سیلنگ کر دیں وہ، ہاں یہ ہو سکتا ہے. بیکاز اگر ان کو لگتا ہے کہ ہم جو ہے جانے والے ہیں، ہاں بہت ہم لوگ اوور پرائزڈ ہیں یا ہماری اوور ویٹ ہے، تو وہ سیلنگ کر سکتے ہیں. تو اس سے ہمیں پرابلم ہو سکتی ہے ہمارے مارکیٹ. اب اگر آپ دیکھیں جی ڈی آر پہ جب ایم سی بی گیا تھا تو وہاں پر یہاں پر پرائس بہت زیادہ تھی، وہاں پہ کم تھی، تو وہاں سے جو سیلنگ ہوئی تھی تو پھر اس کو ری ایڈجسٹ تو کیا تھا. اچھا، تو یہ چیز تو ہوتی ہے اگر پارٹ آف مارکیٹ. لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ آج کل کیونکہ اتنی کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے تو کوئی بھی مارکیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پریمیم پہ نہیں چل رہی ہوتی ہے. یعنی اگر پریمیم پہ ہوتی ہے تو سلائٹلی پریمیم پہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ گلوبلائزیشن کے بعد سے اگر آپ نے دیکھا ہو تو پوری ورلڈ اوور جو ہے کریکشن آ رہی ہوتی ہے. اگر کوئی چیز یورپین مارکیٹس میں پرابلم ڈالتی ہے تو وہ پورا گلوبل ایک امپیکٹ لے کر آ رہی ہوتی ہے، یا اگر کوئی یہاں پر امپیکٹ آ رہا ہے تو اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی دوسری طرف جا رہا ہوتا ہے.
ہم لوگ کیونکہ لیگرڈس میں سے ہم لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ تر جو موومنٹس ہوتی ہے وہ باہر کے بعد آ رہی ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ پاکستانی مارکیٹ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو باہر کی مارکیٹ سے اس سے انفلوئنس نہیں رکھتی تھی, لیکن کچھ عرصے سے اگر آپ 2005 سے فالو کریں تو جو انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں ان کی جو بھی والیٹیلیٹی ہوتی ہے یا وہاں اگر کریکشنز آتی ہیں, ریباؤنڈس آتے ہیں, تو اس کا امپیکٹ جو ہے پاکستان میں آتا ہے 15 ڈیز یا منتھ کے بعد وہ امپیکٹ انٹیگریٹڈ ہو گئے ورلڈ سے. جی, اگر آپ نے کرائسس دیکھا ہو لاسٹ جو دبئی کا ایک کرائسس ہوا تھا, دبئی فائنینشیل مارکیٹس, اس کے 1-1.5 مہینے بعد ہمارے پہ امپیکٹ آنا شروع ہوا تھا. اچھا, تو یہ تو پاکستانی کو بڑا نقصان ہوا تھا. تو امپیکٹ تو آتا ہے, ڈیفینیٹلی آتا ہے. اب وہ نہیں ہے کہ ہمارے اپنے جو ہر چیز ہوتی ہے, ہمارے اپنے فنڈامنٹلز بھی ہیں, ہمارے اپنی اکنامک سچویشن بھی ہے, پولیٹیکل انوائرمنٹ بھی ہے, دوسرا گلوبل امپیکٹ بھی ہے. تو آپ جو فیکٹر ہے گلوبل امپیکٹ والا اس کو اگنور نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی وہ بھی ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی فنڈامنٹلی ڈریون یا پولیٹیکل ڈریون کوئی چیز ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو تھوڑا بہت پریمیم پہ لے جاتی ہے, یا وہ آپ کو تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ پہ لے جاتی ہے, جو دوسرے کیچ کر سکتے ہیں. جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ اگر ان کا انڈیکس یہاں سے فالو ہو جاتا ہے تو وہ کیا سیلنگ کر سکتے ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی اگر کوئی یہاں سے ایسی چیز اسپیکولیٹو ڈریون ہو جاتی ہے اس پہ وہ ریئیکٹ کر سکتے ہیں یا اس کو سیلنگ کر سکتے ہیں. اچھا, آپ وہ یو بی ایل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ, آف کورس یو ہیو اے فنڈ مینیجر سائٹ, لیکن بینک تو آپ کا یو بی ایل ہے. یو بی ایل از اوپننگ اپ دیئر. دو بینکس, انڈین مارکیٹ, نیشنل بینک اینڈ یو بی ایل ول اوپن. ڈیفینیٹلی بہت بڑی مارکیٹ ہے. اس کو بہت ایکسائٹنگ ہے. ہاؤ مینی برانچز یو تھنک ول اوپن دیئر؟ انیشیلی تو کیونکہ ابھی تک ایک کھلے گا شاید. ہاں, ابھی تو جو پہلے سچویشن تھی دونوں کے اپروولس پہلے مل چکی تھی. نیشنل بینک کو بھی اپروول مل چکی تھی, یو بی ایل کو بھی مل چکی تھی. اسٹیٹ بینک نے الاؤ کر دیا تھا, وہاں سے ریسٹرکشن تھی کہ اچھا وہ نہیں الاؤ کر رہے تھے, وہ نہیں الاؤ کر دیا. اب ان کی طرف سے اوپننگ ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی یہاں سے یہ 2 بینکس جائیں گے, ان کی طرف سے بھی جو بینکس. ٹائم فریم یو تھنک آپ انٹرنلی آپ نے کچھ سنا اپنے بینک میں کہ will they do it rapidly or it will take years? ابھی تو کچھ نہیں, کوئی ایسا نیوز نہیں ہے کہ کیا ہوگا. اب جو do you think it's an exciting opportunity for your bank? Yeah, that's an exciting opportunity. You are getting a 1 billion market. Yeah, اس میں سے 250 بلین تو امیر لوگ ہیں. Yeah, huge market. جو اگر ہم ان کے سوپ اپراز کو دیکھیں تو کروڑ سے نیچے تو بات ہی نہیں کرتی ہیں ان کی عورتیں. ہر چیز پہ کہتی ہیں کروڑ کروڑ کروڑ. تو 2-4 کروڑ اگر ڈپازٹ مل جائے کسی برانچ کو تو ماشاءاللہ وہ چل پڑے گا. میں ان کی اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا تو تقریباً 11% تو ان کی اپر مڈل کلاس ہے. اپر مڈل کلاس 11%, 11% آف میرے خیال ہے ہمارے یہاں 1% ہوگی, ہمارے یہاں لائک 3-4%. 3-4% ہے. اب اگر ان کی اپر کلاس بھی لگا لیں آپ اس میں 4-5% تو 16% یا 15% بھی کنزرویٹو دیکھیں تو 15% آف بلین تو ایک کافی بڑی مارکیٹ. 150 بلین تو ایسے ہی ہو گیا وہ. ڈیفینیٹلی اگر آپ کو لوگ کہتے ہیں ویسے 250 ملین کی بات کرتے ہیں کہ جو ناؤ جو جتنے ریسرچ کرنے والے ہیں جو کنزیومر مارکیٹ جس کی وجہ سے وہ آج کل وہ مس انڈیا بھی بن رہی ہیں, ورلڈ مس ورلڈ, اس کی وجہ یہ ہے کہ 250 ملین کی جو بائنگ پاور ہے وہ بہت بڑی ہے. چاہے وہ کوئی بھی آئٹم ہو اس کے لیے وہاں بک جاتا ہے تیزی سے, اور اس سے بڑی مارکیٹ کسی کو اور نظر نہیں آ رہی. امریکہ کی ٹوٹل پاپولیشن ہی 250 ملین ہے, اور وہ وہاں تو شاید 1% 2% لوگ امیر ہیں, باقی تو سب قرضے پہ چل رہے ہیں. جبکہ یہ سالڈ امیر ہیں, ان کے گھروں میں کلو کے حساب سے سونے ہوتے ہیں وہاں کے رچ لوگوں کے پاس. سونا از گوئنگ اپ آل دا ٹائم. ایمرجنگ اگر آپ ورلڈ ایمرجنگ اکانمیز اگر فنڈامنٹلی بھی دیکھیں تو ایمرجنگ اکانمیز ہمیشہ بہت اپرچونیٹیز دے رہی ہوتی ہیں. جیسے ابھی ہماری ایمرجنگ اکانمیز میں برازیل آ جاتا ہے, یا چائنا آ جاتا ہے, یا انڈیا آ جاتا ہے. تو انڈیا اور چائنا کو ایڈوانٹیج ہے کہ ان کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہے کہ دس از اے ہیوج مارکیٹ فار اینی ون ٹو کم اینڈ ڈو بزنس اوور دیئر. تو پاکستان کے پاس ڈیفینیٹلی اگر اینالائز کیا جائے پہلا برانچ دم سے پروفٹ میں آ جائے تو دین آف کورس یو ول اوپن مور برانچز, یو ول آسک فار مور اپارچونیٹیز. ڈیفینیٹلی وہ جیسے کہ فیڈریشن کے لوگ آ کے بتا کے گئے, جو میں نے آپ کو بتایا کہ کل جو کانفرنس وہ ہو رہا ہے ایگزیبیشن ان ورلڈ ٹریڈ سینٹر, they are so excited کہ they are even thinking of going to very very small towns کہ جی یہ چندری گڑھ میں ہو گیا, اب پٹنہ میں بھی ہوگا, اور چنائی میں بھی ہوگا, اور تروندرم میں بھی ہوگا. اینڈ ایف یو ریئلی اچھا TADP کے تو پوری صاحب نے کوئی خاص کام نہیں کیا, ان کو ہٹا دیا گیا. گورنمنٹ ادارے سے آپ زیادہ ایکسپیکٹ کر بھی نہیں سکتے. اٹس اے گڈ تھنگ کہ فیڈریشن اٹ سیلف ہیز ٹیکن دا انیشیٹو. اگر آپ یہ شو کیسز آپ پورے انڈیا کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں پہنچا دیں,
उनको पता चले कि यहाँ दीपक परवानी भी हैं और यहाँ रिजवान बेग भी हैं और उनके डिज़ाइनर ड्रेस देख के और उनके बिकना शुरू हो जाए, हमारे लॉन बिकना शुरू हो जाए, हमारे पंखे बिकना शुरू हो जाए, हमारे डायरेक्टर्स बिकना शुरू हो जाए, तो आप देखिए कि ह्यूज मार्केट एंड एक गुडविल भी है कि जी पाकिस्तानी आइटम में थोड़ा सा उनको इंटरेस्ट भी होता है, तो इट कुड बी अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड. अगर आप बिज़नेस की डायनामिक्स देखें तो आज से 10-20 साल पहले बिज़नेस और आज का जो बिज़नेस है वो बहुत डिफरेंट हो गया. पहले आप किसी के साथ जो राइवलरी, इकोनॉमिक राइवलरी अफोर्ड कर सकते थे, मगर अब इकोनॉमिक राइवलरी अफोर्ड नहीं कर सकते. पाकिस्तान एंड इंडिया हैव टू सेट असाइड. यहाँ पे ब्रेक लेना. नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं. Sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. and ले आए सन मॉस्क्विक. सन मॉस्क्विक, अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर. सन मॉस्क्विक अब साशे में भी दस्तयाब. this show is sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. and ले आए सन मॉस्क्विक. सन मॉस्क्विक, अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर. सन मॉस्क्विक अब साशे में भी दस्तयाब. नाज़रीन, वेलकम बैक. हम बात कर रहे हैं ओपनिंग न्यू ट्रेड गेट्स पे और इस पे हम इम्फेसिस कर रहे हैं इंडिया पे. इंडिया ने हमें एक बैग हमारे लिए दरवाजे खोलना शुरू किए हैं. ट्रेड एग्जीबिशंस जो हम कर रहे हैं वो बहुत ही कामयाब जा रहे हैं, बेइंतहा कामयाब जा रहे हैं. और कल से एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन शुरू हो रहा है बॉम्बे में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, जिस पे बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं. और ये फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स करा रही है, TADP नहीं करा रही, और उसको स्पॉन्सर कर रहा है वहाँ का फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स. और उन्होंने ओपन इन्विटेशन दी है कि पाकिस्तान चाहे तो छोटे छोटे शहरों में, गांव में भी जाके अपने एग्जीबिशंस कर सकता है. वी आर शोकेसिंग ऑल आवर प्रोडक्ट्स देयर एंड इट इज़ ओपनिंग ए बिग मार्केट फॉर अस. इंडिया ने साथ साथ ये किया कि वो बहुत सारी लिबरलाइजेशन ये कर रहे हैं कि जो सेंसिटिव लिस्ट थी यानी रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट थी उसको वो 30% कट कर रहे हैं. इसके रिस्पांस में हमें भी 20% कट करना पड़ेगा. इस तरह से जो हमारी जो रिस्ट्रिक्शंस थी ट्रेड में वो तेज़ी से ख़त्म होती जा रही हैं. साथ साथ इंडिया ने बैंक्स को, दो हमारे बैंक्स UBL और नेशनल बैंक को वहाँ ओपनिंग दे दी है कि आप खोलें, फुल फ्लेज ब्रांच खोलें, आप डिपॉजिट मिलें, सब कुछ करें. साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज जो है में हमें इन्वेस्टमेंट की उन्होंने इजाज़त दे दी है. कराची स्टॉक एक्सचेंज की जो इंडेक्स है आफ्टर डिम्यूचुअलाइजेशन विल बी लिस्टेड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. पीपल कैन टेक पोजीशन पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन दैट. एंड सिमिलरली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो इंडेक्स है वो यहाँ ट्रेड होना शुरू हो जाएगा. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एज इंडिविजुअल वी कैन इन्वेस्ट ऑल्सो. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी इन बॉम्बे कंपनी यू कैन इन्वेस्ट. ये बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं. काशिफ इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं. UBL फंड मैनेजर्स से इनका ताल्लुक़ है, सीनियर एनालिस्ट. काशिफ, कंटिन्यू करते हैं थोड़ा बैंक पे ही, बिकॉज आप UBL को रिप्रेजेंट करते हैं. अगर आपको हाउ एक्साइटिंग यू थिंक योर टॉप मैनेजमेंट वुड बी at the opening of this first branch in Bombay or wherever in India, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ आपने जैसे बताया कि इतनी रिच लोग हैं और हो सकता है कल आपका फंड मैनेजर भी वहाँ पहुँच जाए फॉलोइंग योर ब्रांच. आप तो ब्रांच के साथ साथ चलते हैं. डू यू थिंक इज एन एक्साइटिंग ओपनिंग फॉर द बैंक्स? मेरे ख्याल से डेफिनेटली, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, आपको एक इमर्जिंग इकॉनमी के अंदर एंट्रेंस मिल रही है. फिर द लैंग्वेज का एक एडवांटेज एज वेल बहुत ज़्यादा है. तो अगर आप चाइना में जाते हैं तो वहाँ आपको लैंग्वेज का आप तो वहाँ जाएंगे अंग्रेज़ी उर्दू मिला के आराम से आपका काम चल जाएगा. तो वो चीज़ प्लस ये कि डेफिनेटली वो जो ह्यूज मार्केट है उसमें से अगर आपको कुछ डिपॉजिट रेस हो जाते हैं तो वो तो डेफिनेटली एक उनसे ज़्यादा मेरे ख्याल से अगर वो यहाँ ब्रांचेस खोलते हैं और हम वहाँ जाते हैं तो हमें ज़्यादा एडवांटेज है कंपेयर टू देम, बिकॉज आपको बहुत बड़ी मार्केट मिल रही है कंपेयर टू व्हाट दे आर गेटिंग हियर. तो
اور یہ جو دو بینک کو سلیکٹ کیا گیا, اینی ریزن یو تھنک کہ وائی یو بی ایل, وائی ناٹ الائڈ اور اینی بڈی ایلس؟ اپلیکیشنز جو تھی پہلے نیشنل بینک اور یو بی ایل نے پٹ آپ فارورڈ لوگوں نے کری انٹرسٹ تھی, لیا, یا وہ اسٹیٹ بینک سے اپروو بھی ہو گئی تھی. پھر یہی تھا کہ کوئی ٹریڈ ریلیشنز کے اوپر اتنا کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا تھا, کافی جو نیگیٹو حالات چل رہے تھے انڈین پاکستان ٹریڈ کے اوپر, تو جو ایک آپس کی جو ان کی کنفلکٹ تھی وہ چل رہی تھی. تو ڈیفینیٹلی اگر وہ کنفلکٹ ریموو ہوئی ہے تو اپرچونیٹی ملی ہے, ورنہ اپروولس تو پہلے ہی مل گئی تھی ان دو بینکس کو. اچھا, بہت پہلے ایم سی بی نے ابھی اپلائی کیا, اپلائی کر دیا انہوں نے, ایم سی بی نے اپلائی کیا, مگر وہ پہلے ان کو اسٹیٹ بینک سے اپروول لینا پڑے گا, اس کے بعد جا کے وہ پھر اوپننگ کر سکیں گے. اگر ایم سی بی کو ہم اپلائی اوکے کریں گے, وہ بھی مان جائیں گے, تو پھر وی ہیو ٹو پروبلی الاؤ اندر تھرڈ انڈین بینک آلسو, ہے نا, کیونکہ آئی تھنک انٹرسٹ تو بہت زیادہ ہوگا ان کا بھی ہمارا بھی. فرسٹ آف آل دس ٹو, یہ تو جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہو رہی ہے ابھی, بہت زیادہ تو نہیں ہے, 1.4 بلین کی پھر بھی ہو گئی ہے, تو اس کو بھی فیسلیٹیٹ کرے گا. ساتھ ساتھ اگر آپ کو فل فلیج ڈپازٹس اینڈ ایون فنڈ مینیجرز, آپ کے جیسے فنڈ مینیجرز کو بھی الاؤ کر دیتے ہیں, تو اٹ کین بی ویری ایکسائٹنگ اپارچونیٹی فار یو بی ایل. آپ کی یہاں کتنی برانچز ہیں اس وقت؟ اراؤنڈ 1000 برانچز. 1000 برانچز ہیں. اس بیسس پہ اگر دیکھا جائے تو انڈیا میں تو آپ 4000 برانچ بھی کھول سکتے ہیں اگر زیادہ, given the size of the market. So he is going to open up a new, completely new sort of situation for this region. اچھا, یہ جو سینسیٹیو لسٹ تیزی سے کٹ ہو رہی ہے, اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں اگر سیفٹا کو آپ ہم غور کریں, ان کے جو ٹائم لائن ایگریڈ ہوا تھا, آج نہیں 98 میں ہم نے سائن کیا تھا, اس بعد میں ریٹیفائی کیا, اس میں تو یہی تھا کہ 13 تک جو تھا یہ ریسٹرکشنز جو بھی ہماری ہیں, نیگیٹو لسٹ, سینسیٹیو لسٹ, واٹ ایور یو کال اٹ, یو وڈ بی زیرو. پاکستان نے اپریل میں آلریڈی اعلان کر دیا ہے کہ بائی اپریل وی ایم ٹو برنگ اٹ ڈاؤن ٹو زیرو. تو ابھی 1207 میں سے ہم نے 233 کٹ کرنے کا انڈیکیشن دے دیا ان کو. ایز سون ایز their 30% cut is implemented, we will do that. اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں زیادہ وقت تو نہیں رہا, سپٹمبر کے مڈل میں اگر یہ دونوں سائڈ سے یہ ہو جاتا ہے, سپٹمبر سے لے کے جنوری تک ایسا لگتا ہے they will do further cut before they go to zero. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال سے اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو پہلی بات یہ ہے کہ the era we are living in, جو اب بات ہے گلوبلائزیشن کے بعد, اور اتنی میچور مارکیٹس ہو چکی ہیں یا اتنی کمپیٹیٹیو مارکیٹس ہو چکی ہیں جہاں پر کمپیریٹیو ایڈوانٹیج یا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کی بات کر رہے ہوتے ہیں پورے دنیا کے اندر, وہاں یہ پرانی ٹیکٹکس نہیں چل سکتی جیسے انڈین پاکستان کی چل رہی تھی کہ بہت ہی نیگیٹو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہے, تو کوئی اکنامک ٹریڈ کے لیے نہیں جا رہے تھے. اب وہ ایک تو ہوتا ہے کہ ڈیوٹی کے ذریعے آپ روکیں, ٹھیک ہے نا, کسی چیز پہ ڈیوٹی لگا دیں تو وہ بھی ایک بیریئر ہوتا ہے. کسی کو نیگیٹو لسٹ میں ڈال دیں تو پھر وہ تو ٹریڈ ہی نہیں ہو سکتا, اس کا تو ٹریڈ انلیگل ہو جائے گا نا. اب اگر یہ نیگیٹو لسٹ ختم ہو جاتی ہے, اور سیفٹا کو اگر ہم نظر میں رکھیں, سیفٹا از ناٹ اے نیو تھنگ, سیفٹا از بیسکلی اے پریکٹیکل ایگریمنٹ آف سارک چارٹر, جو کہ جنرل ضیاء الرحمان آف بنگلہ دیش نے شروع کیا وے بیک. اس کا تو مقصد یہ تھا کہ افغانستان سے لے کے برما تک کی جو مارکیٹ ہے اس کو ایک کامن مارکیٹ میں کنورٹ کیا جائے. سیفٹا از ون آف دی ایگریمنٹ امپلیمنٹنگ دیٹ. تو اس ویژن کی طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑی زبردست پیش رفت ہو رہی ہے, بڑی تیزی سے ہو رہی ہے, اینڈ دس از پرابلی گوئنگ ٹو چینج دی ہول سچویشن آف دس ریجن. بالکل, یہ خیال سے تو نیگیٹو لسٹ اب ہونی نہیں چاہیے. دا کائنڈ آف این ایرا وی آر لیونگ ان, یہ نیگیٹو لسٹ تو ہونی نہیں چاہیے. اور ٹریڈ یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے دونوں کی طرف سے, جو نہیں انڈینس اگر آپ کو اتنا اچھا اپرچونیٹی دے رہے اور پاکستان اس کو واپس اس کو ابلائج کر رہا ہے, میرے خیال سے یہ بہت اچھا ایک اسٹیپ ہے. بیکاز اب وہ ایرا نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کنفلکٹس رکھیں, بلکہ آپ کو اکنامک خاص طور پہ پاکستان کے لیے زیادہ بینیفٹ ہے جہاں کہ اکنامک اپرچونیٹیز اتنی نہیں ہیں. پاکستان کو ایک بہت بڑی مارکیٹ مل جائے گی, اپرچونیٹیز زیادہ ملیں گی. صرف ہم انڈیا پہ نہ جائیں نا اس پہ, برما تو ابھی نہیں آیا لیکن آ جائے گا کہتے ہیں بعد میں. افغانستان بھی اس میں شامل ہے, بھوٹان بھی شامل ہے, نیپال بھی شامل ہے, بنگلہ دیش بھی شامل ہے, سری لنکا بھی شامل, مالدیو بھی شامل. یہ 1.4 بلین کی مارکیٹ تو ابھی ہے. بالکل, دس ول بی دا بگیسٹ مارکیٹ آف دا ورلڈ. نفتا کو دیکھ لیں آپ, یورو کو دیکھ لیں, پاپولیشن وائز تو نہیں ہے اتنا بڑا, ہم لوگ تو ہیں,
تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. اور سیفٹا ایگریمنٹ کے تحت 2017 میں ان تمام ملکوں کے بیچ میں جو ٹیرف بیریئر ہے, نیگیٹو لسٹ کے علاوہ, آپ نے کہا کہ ہونی نہیں چاہیے, یہ تو بہت اچھی بات آپ نے کہی. اس کے علاوہ یہ کہ جو ٹیرف بیریئر تھوڑا سا رہ جائے گا وہ میکسیمم 5% ہوگا, 0 to 5. 5 is something which you can always, it's not a deterring factor. تو ادھر کی ادھر چیزیں جانے میں ایک طرح کا فری ٹریڈ ہی ہو گیا نا. اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بٹوین انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, جو کہ نان لیسٹ ڈیولپ کنٹریز ہیں, ان کو تو 2015 میں 0 پہ لانا ہے, یعنی 0 to 5 پہ لانا ہے. 2 سال کا مہلت دیا جا رہا ہے یہ لیسٹ ڈیولپ کنٹریز, جس میں افغانستان, بھوٹان, نیپال, مالدیو وغیرہ شامل ہیں. تو 17 میں تو ابھی یہ فری مارکیٹ ہو جائے گی. یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر آپ نے پورا اکنامک ویژن کو ریڈ کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ٹیرفس کا ایک بہت بڑا رول ہوتا تھا, یعنی کہ ہر کنٹری ایک دوسرے کے اوپر ٹیرفس لگا دیتا تھا, جو کہ ٹیرفس مطلب ٹیکس ہو گیا. تو اس سے آپ ریسٹرکٹ کر رہے ہوتے تھے, آپ کھڑا کرتے تھے کمپیریٹیو اتنا بیریئر اٹھا دو کہ اوپر سے وہ آ ہی نہیں سکے. تو وہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج یا وہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج آپ کے پاس تھا ہی نہیں. 2000 میں جب فری ٹریڈ کا کانسیپٹ آیا, گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ آیا, تو یہ چیز ختم ہونی شروع ہوئی. پھر بھی کچھ جگہوں پہ یہ ہوا کہ انفینٹ انڈسٹری آرگیومنٹ ریز کیا گیا. انفینٹ انڈسٹری آرگیومنٹ, جیسے پاکستان کے اندر آٹو موبائل سیکٹر ہے. 1993 میں آپ کو یاد ہوگا جب بے نظیر کی گورنمنٹ تھی, اس ٹائم پہ یہ لوگ گئے تھے آٹو موبائل والے, اور انہوں نے جا کے پٹ فارورڈ کیا تھا کہ بھائی ہمیں اس طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے. تو یعنی اگر 93 تقریباً 19 سال پہلے, آج بھی انفینٹ ہے وہ, آج بھی انفینٹ, یعنی کہ بڑے نہیں وہ, کیونکہ جوان بھی نہیں ہوئے ابھی تک. اب دیکھیں وہ سیکٹر پروٹیکٹ کیا ہوا ہے نا. ہاں, اگر اس کو الاؤ کر دیا ہوتا تو یہاں سے وہ ڈومیسٹک پروڈکشنز ختم ہو چکی ہوتی. وہ جو یہ آپ کے ڈومیسٹک مینوفیکچررز ہیں جو ان کو ابھی ایڈوانٹیج مل رہا ہے, یا انہوں نے اتنی پرائسنگ کے اوپر, اگر آپ اس کو ہٹا دیں اور ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج لیں تو بہت بہتر گاڑیاں آپ کو اس پرائس پہ مل جائیں گی. انڈیا میں نینو 1 لاکھ میں بک رہی ہے نا, پاکستان میں اگر وہ 2.5 لاکھ کی بھی بک جائے تو پھر سوزوکی 800 cc 7-8 لاکھ میں تو لوگ نہیں لیں گے. یہ چیز دیکھیے گا آگے جا کے ختم ہوتی جائے گی. مگر یہی میرا سوال ہے کہ جنوری میں اگر مثال کے طور پہ یہ گاڑیوں پہ بھی, ابھی تو ہم نے سینسیٹیو لسٹ میں بچایا ہوا ان کو نا, انفینٹ انڈسٹری کو, ٹیکسٹائل کی بہت ساری چیزیں ہیں, فارمیسی ہے. اب اس میں سے 233 جو لائن کٹ ہونے والی ہے, آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کیا کیا ہے, پتہ نہیں کیا ہے. پرابلی وی ہیو ٹو ڈو ریسرچ اینڈ فاؤنڈ آؤٹ واٹ آر دا آئٹمز وی آر گوئنگ ٹو الاؤ ان کمنگ 15 days اور 20 days. اسی طرح انڈیا نے کیا کیا چیز کو چھوڑا ہے, آؤٹ آف 800 اب 600 پہ آ گیا. یہ دونوں کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. تمام بزنس مین کو اس پہ سمجھنا چاہیے, چیمبرس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اس طرح کے شوز میں, بلکہ پوری لسٹ ہم دکھائیں کہ بھائی یہی آئٹم کھل گیا. تو اگر مثال کے طور پہ فارمیسی کو انہوں نے الاؤ کر دیا ہے, مثال کے طور پہ آٹو کو کر دیا ہے, 15 سپٹمبر سے اگر نینو آنا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایون وتھ واٹ ایور ڈیوٹی وی ہیو دے ول سویپ دا مارکیٹ. یہ بڑی بڑی امپلیکیشنز ہیں یہاں پہ. تو یہ ہماری جو انفینٹ انڈسٹری آٹو کا کیا بنے گا آپ کے خیال میں؟ ابھی نہیں, جنوری میں تو ہو جائے گا. دیکھیے یہ چیز آگے جا کے کسی نہ کسی اسٹیج پہ ختم ہونی ہے. اچھا, آپ بہت سروائیول آف دا فٹسٹ والی ہوگی. ابھی یہ سروائیو کر رہے ہیں کیونکہ پروٹیکشن ہے. اب یہ ہو سکتا ہے 10 سال چل جائے, 15 سال چل جائے, 20 سال چل جائے. تو چل گئے, 1980 سے یہ انڈسٹری چل رہی ہے. 93 میں ایک ٹائم آئے گا کہ 19 سال کے بعد بھی بچے, ایک ٹائم آئے گا کہ ہمیں جو ہے وہ یہ چیز ختم کرنی پڑے گی. اور جو پریشر ہے یا جو گلوبلائزیشن کا اس وقت کانسیپٹ چل رہا ہے یا فری ٹریڈ کی موومنٹ چل رہی ہے, اس میں یہ زیادہ دن سروائیو نہیں کر سکیں گے اس طرح. اور انٹرنیشنل ٹریڈ کا جو بیسک فلاسفی وہ یہی ہے کہ آپ وہ چیز بنائیں جس میں آپ کمپٹیٹیو ہوں, جس میں آپ کا ایڈوانٹیجز ہوں. ہر چیز بنانا ضروری نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں کہ آپ اور ہم چاہیں تو جوتے کو بھی سی سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں سیتے. ہم ایک موچی کو دیتے ہیں, وہ ہی نوز دس ورک بیٹر, وی سیو دیٹ ٹائم اینڈ ڈو سم تھنگ بینکنگ یا میں اینکرنگ کر لیتا ہوں. تو یہی کنٹریز کے بارے میں بھی کہتے ہیں, یو ڈو واٹ یو اسپیشلائز ان, یو ڈونٹ ڈو ایوری تھنگ. تو اس پوائنٹ آف ویو وہی چیز جو ہے نا اب بہت ایڈوانس اسٹیج پہ آ گئی ہے. اور اب جو بیریئرز ختم ہوتے جا رہے ہیں اندر WTO, ویسے بھی آپ کو ختم کرنا ہے.
otherwise you are penalized. और अगर यहाँ पे म्यूचुअल इंटरेस्ट नज़र आ रहा है तो why not, they will do it and they are doing it now. काशिफ, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह फिर मज़ीद हम बात करेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक. नाज़रीन, ओपनिंग न्यू ट्रेड गेट्स पे हमने डिस्कशन की, ख़ासतौर से इन्फोसिस थी इंडियन मार्केट पे. ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, थोड़े से कुछ लोग शायद इसके ख़िलाफ़ होंगे. इन लोगों ने तय कर लिया है कि अब जो है ना ये जो बैरियर्स हैं सबको ख़त्म किया जाए. अभी जो पार्लियामेंटेरियन डेलीगेशन हमारा हो गया है जिसमें तमाम पार्टीज़ के लोग थे, दे हैव बीन वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि तमाम इशूज़ पे इंक्लूडिंग कश्मीर मसले हल हो जाएंगे. बातचीत शुरू हो गई है. दे आर गोइंग टू मेक द रिकमेंडेशंस टू द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर्स. तो उस पर इंशाल्लाह बात होगी और आस्ते आस्ते मसले. इन द मीन टाइम तेज़ी से ट्रेड डोर्स आर ओपनिंग अप. फेडरेशन इज़ ऑर्गेनाइजिंग वन आफ्टर द अदर वेरी वेरी सक्सेसफुल ट्रेड एग्जीबिशंस जिसमें पाकिस्तानी गुड्स आर बीइंग सोल्ड लाइक हॉट केक. स्पेशली हमारे डिज़ाइनर ड्रेस, हमारे लॉन्स और चीज़ें, मार्बल वगैरह बहुत तेज़ी से बिक रहे हैं. और अब छोटी छोटी मार्केट्स में जाने का प्रोग्राम हो रहा है. इंडिया ने 2 बैंकों को अलाउ कर दिया है, यूबीएल एंड नेशनल बैंक को वहाँ ब्रांच खोलने के लिए फुल फ्लेज्ड. पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ अलाउ कर दिया है. इसी तरह इंडिया ने अलाउ कर दिया है कि हम वहाँ पे एज इंडिविजुअल वी कैन इन्वेस्ट इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. और दोनों के इंडेक्सेस जो हैं वो ट्रेड होना शुरू हो जाएंगे आफ्टर सितंबर 1. तो ये बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं. तेज़ी से जो नेगेटिव लिस्ट है वो ख़त्म होती जा रही है, जो बैरियर्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं. पता नहीं कौन कौन से आइटम हम लोग फ्री करने वाले हैं. 233 आइटम बहुत जल्द. उन्होंने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है टू रिड्यूस 260 आइटम्स. सिर्फ 600 आइटम इंडिया में अब रिस्ट्रिक्टेड रह गए, पाकिस्तान में 1000 से कम रह गए. तो एक मार्केट ओपन होती जा रही है और सेफ्टा एग्रीमेंट के तहत ये लिस्ट ज़ीरो हो जाएंगी. इसके बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं, इसको समझने की ज़रूरत है. काशिफ ने बहुत तफसील से हमें सारा समझाया कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या है. ओवरऑल वी आर ऑल वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस डेवलपमेंट. नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, अब ख़त्म करता हूँ. फीडबैक के लिए हमारे एड्रेस नोट कर लें, feedback@businessplusTV.pk. खुदा हाफिज़. The show was sponsored by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. and ले आए सन मॉस्क्विक. सन मॉस्क्विक, अब आप मच्छर से नहीं, मच्छर आपसे भागे दूर. सन मॉस्क्विक अब साशे में भी दस्तयाब.